أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ہر طرف ناامیدی، پریشانی اور غموں کا بسیرا ہو چکا. سحر، جادو، نظر بد کے بادل چھا چکے. بہت سے انسان نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نکلے کیسے. اور کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو غموں میں رچے بسے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے دلوں میں یہ آتا ہی نہیں کہ ہم خود پریشانی سے کیسے نکلیں، بلکہ جو بھی ان کے خاندان میں، ان کی جاننے والے میں جو بھی خوشحال ہوتا ہے، کسی کی زندگی اچھی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں لگے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے برباد ہو. تو اس لیے ہمیں ہر چیز میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے. اور ہمارے ہاں یہ بھی بیماری ہے کہ ہم اگر کسی عالم میں تھوڑی بہت خامی ہونا تو ہم اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں. جیسے معاشرے میں ایک بہترین ڈاکٹر ہو نا، اس کی اگر کوئی پرسنل خامی ہو تو ہم اس کی پرسنل خامی کی وجہ سے اس سے علاج تو نہیں چھوڑ دیتے، علاج کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کہیں پر بھی پرفیکشن کی بات نہیں ہوتی. کسی بھی عالم نے آج تک نہیں کہا کہ میں پرفیکٹ ہوں، اور نہ اللہ کی طرف سے کہ آپ نے پرفیکشن لے کے آنی ہے تو آپ تب کامیاب ہیں. تھوڑی بہت خامیاں ہوتی ہیں لیکن تھوڑی بہت خامیوں کے ساتھ اگر علماء رہنمائی کریں قرآن اور حدیث سے، اور ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یا جو لوگ سحر، جادو اور نظر بد ان بیماریوں میں مبتلا ہو چکے، علماء اس کے علاج قرآن اور حدیث سے بتاتے ہیں تو ان کے قریب ہونا چاہیے. تو اس طرح کچھ قرآن کی صورتیں ہیں، کچھ آیات ہیں اور کچھ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں. اگر یہ انسان پڑھنا شروع کرے تو انشاءاللہ جتنی بھی سحر، جادو یا نظر بد سے جو بھی انسان پریشان ہے، اس کو تکلیف ہے، تو انشاءاللہ ان صورتوں کے بعد اور ان احادیث جو دعائیں ہیں ان کے بعد انسان کو کبھی سحر، جادو، ناامیدی اور وسوسہ یہ بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ. آیت الکرسی کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ چونکہ زکوٰۃ ان کے پاس ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، تو شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آئے چوری کرنے کے لیے. ابو ہریرہ نے ان کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو شیطان منتیں کرنے لگا کہ میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو منتیں کرتے کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پھر نہیں آؤں گا. شیطان نے کہا. اب پھر آ گیا. جب پھر آ گیا تو پھر پکڑا گیا. پھر منتیں کرتے 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 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ کے پھر چھوڑ دیا. پھر شیطان نے وعدہ کیا کہ پھر نہیں آؤں گا. پھر تیسری بار پھر انسانی شکل میں آیا. جب انسانی شکل میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آج تو میں تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا. تو شیطان منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو نہ لے کر جائیں، کچھ کلمات میں ایسے بتاتا ہوں کہ اس کے بعد شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا. تو پھر شیطان نے بتایا کہ آیت الکرسی کے بارے میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک، یعنی پوری آیت الکرسی شروع سے آخر تک، کہ جب آپ نیند کا ارادہ فرمائیں یعنی بستر کی طرف جانے لگے تو اس کو پڑھ لیں تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا، مطلب کیا ہے، ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو آپ کی حفاظت میں لگا رہے گا جب تک صبح نہ ہو. تو آیت الکرسی نبی علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ان شیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ شیطان بھاگتا ہے ہر اس گھر سے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو سورہ بقرہ روزانہ پڑھنا ہے تو بہت مشکل کام ہے، لیکن کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم روزانہ پڑھتے رہیں. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ روزانہ آپ سورہ بقرہ ختم کریں، تلاوت ہوتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی کی استعداد ہو ایک رکوع 2 3 5 جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے. اور یہ نہیں کہ پھر نہیں آئے گا، لیکن جس گھر میں تلاوت ہوتی رہتی ہے نا مستقل، کبھی صبح کبھی دوپہر شام، تو شیطان پھر ادھر سے بھاگتا ہے. اس طرح نبی علیہ السلام خود سورہ فاتحہ
قل هو اللہ احد و سورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ آیت الکرسی بھی رات کے وقت نارملی، اور سورہ فاتحہ نارملی 7 بار، اور اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں وہ 3 بار یہ پڑھ کر نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور اپنے چہرے پر اور چہرے کے ساتھ اپنے سر پر اور پورے جسم پہ جہاں تک کا ہاتھ مارتا تو وہاں تک اس کو پھیر لیتے۔ تو یہ تو قرآن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سورہ قلم میں 51 اور 52 آیات، تو یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے جو دعائیں بتائیں، جو انہوں نے خود بھی پڑھی دوسروں کو بھی بتائیں، تو ان کا بھی بار بار ان کو بھی پڑھا جائے۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جائیں تو وہ دعا بتائی ہے 7 بار کرنا، تو انسان کو یہ دعا خود اپنے لیے بھی پڑھنی چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اس میں ان یشفیک یہ سیکنڈ پرسن دوسرے کے لیے یہ دعا ہے، لیکن کوئی اپنے لیے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کہ ان یشفینی، یہ میں اسکرین شاٹ اس کا وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو دعا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس کو 3 بار، اور اس کے ساتھ پھر اگلی ملی ہوئی دعا جو ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس کو 7 بار، تو ایک دعا یہ بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور اس کی جگہ پہ ان یشفینی، یہ تو پہلے بھی بتا چکا۔ اور اللہم رب الناس، اللہم رب الناس، عفوا اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو یہ دعائیں پڑھتی رہنی چاہیے جو بھی ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن ان دعاؤں پر بھی اگر اکتفا کر لیا جائے، کچھ احادیث سے ہیں اور کچھ قرآنی صورتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہر قسم کی نظر بد سے کسی کو تکلیف ہو یا سحر جادو جتنی بھی نا امیدی، یہ ساری چیزیں، اور یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس کا بھی یہی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ جب شیطان وسوسے ڈالنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، اور سورہ فلق سورہ ناس میں اللہ کی پناہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی ہمیں بتائیں، اور کچھ قرآن کی آیات کے بارے میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، تو ان کی پڑھنے سے ہمیں ہر قسم کے سحر جادو ان سے علاج ہوگا۔ اور صرف ان پر اکتفا نہ کیا جائے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جسم میں وٹامنس کی کمی ہے، کوئی اور کمزوری ہے، تو ہم وہ بھی وظائف سے پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے وظائف میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماء زمزم کا پانی، حدیث میں ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، کہ جو زمزم کا پانی پیتا ہے تو جس نیت سے پیتا ہے اللہ وہ نیت پوری کر دیتے ہیں، تو چاہے بیماری کی نیت سے پئیں تو اللہ ٹھیک کر دے گا، کوئی اور آپ کی حاجت ہے تو اس نیت سے پئیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے زیتون کے بارے میں فرمایا کہ زیتون کا تیل برکت والا ہے، اس کو کھائیں بھی اور اسے مالش بھی کیا کریں۔ تو اگر کسی کی استعداد ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، تو مہینے یا 15 دن یا 2 مہینے میں جسم کی مالش بھی کیا کریں، اور ساتھ ساتھ اس کو استعمال بھی کریں، روزانہ کی بیس پر 1 چمچ یا 2 چمچ، مطلب رات کے وقت صبح کے وقت اس کو استعمال کر لیا کریں۔ اور انجیر کا استعمال بھی ہے۔ اس کے علاوہ شہد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ تو مطلب اگر جسمانی تھوڑی بہت کمزوری ہے تو ان کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔